بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے قرآن فہمی۔ یہ بہت ہی حساس اور معلوماتی ٹاپک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ دلاؤں کہ دنیا میں جتنے بھی علم ہیں ان تمام علم کا ماخذ معدن ہمارا کلام الہی یعنی قرآن مجید ہے۔ دنیا کا بحر و بر، خشک و تر اور زمین سے لے کے آسمان اور کائنات کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو خدا کی مخلوق میں شامل ہو اور وہ قرآن میں ذکر اس کا نہ ہو، کیونکہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے اور قرآن حکیم میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ اس میں دنیا کی ہر معلومات موجود ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ تو میں خاص طور پہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، بزرگوں سے بھی، اور ہر شعبہ فکر سے، کہ وہ قرآن فہمی کا شوق پیدا کریں اور بچوں میں خاص طور پہ شروع کی ایج سے لے کر آخری ایج تک سمجھاتے رہیں کوئی نہ کوئی واقعہ جو قرآن میں ذکر ہو، جس کا سورہ کے نام، سورہ کے معنی، نام کے معنی اور ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ زیر زبر تک بے سبب نہیں اور بڑی خوبی اور خوبصورتی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہم کسی بچے کو کچھ سمجھاتے ہیں تو وہ پڑھ تو رہا ہے نماز میں، حفظ میں، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ترجمے پڑھیں، تفسیر سے دیکھیں، مولوی صاحب، علامہ صاحب، حافظ قرآن، قاری صاحب، ان سب سے مشورہ لیں اور یقین کیجیے گا آپ کو بڑی حیران کن معلومات ملے گی جو میں نے اپنے انداز سے دیکھا ہے کہ مجھے کچھ بھی ڈھونڈنا ہو تو اس میں سے مل جاتا ہے۔ دنیا کا کتنا ہی حساس ٹاپک کیوں نہ ہو اس میں موجود ہوتا ہے۔ میں جیسے ہم لوگ یہ یاد رکھتے ہیں کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے سپارے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم ہر ایک سورہ کو لے کے اس کے الفاظ اور معنی پہ غور کر کے بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ اس میں سائنس کی کون سی ایسی چیز ہے جو موجود نہیں ہے، فلسفے کی، ادب کی، حتیٰ کہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ کوئی سبجیکٹ جس پہ موضوع اور بحث ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، وہ اس پہ پائی جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں قرآن فہمی کا شوق اپنے بچوں میں لے کر آئیں، اور اس کی مثال سب سے آسان شروع میں یہ ہو سکتی ہے کہ آپ قرآن میں جو معجزات ہیں، جنہیں ہم دوسرے لفظوں میں حکایات بھی کہتے ہیں، کوئی 26 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، جن میں سب سے زیادہ قصے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، حضرت یونس کے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیں۔ تو اتنے انبیاء کے قصے ہیں، ان سب کو اس میں شامل کر کے بچوں کو کہانی کی طرف سمجھ میں آتی ہے تو اٹریکشن بڑھتی ہے، پھر وہ گھر میں اس کو ڈھک کے نہیں رکھتا بلکہ اس کو کھول کے پڑھتا بھی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا میرا کلپ پسند آئے گا اور آئندہ آپ توجہ دیں گے اس طرف، اور میں آپ کو اسی حوالے سے کچھ اگلے ٹاپکس میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو سمجھ لیجیے یہ اگلے ٹاپکس کی جو قرآن فہمی سے متعلق ہیں، یہ ان کا ایک آپ تمہید ہے، اور فہم سے مراد سمجھنا ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں جتنی ہم میں فکر ہے، پرواز ہے۔ السلام، سید علی مظفر، بحریہ ٹاؤن مسجد، لاہور۔